پیت تابیت انتظار ٹی سرے او وقت تو گڑی ختم ماس نما چاپا دا توارتون داسا خواست کرو بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی نا مرکزی صدر قائد عوام فرزند بلوچستان میر اسرار اللہ خان زہری صاحبان اسٹیج آبرے تینا خیالات اظہار کے میر اسرار اللہ زہری قدم بڑھاؤ میر اسرار اللہ زہری قدم بڑھاؤ میر اسرار اللہ زہری تیرے جان نثار ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اپنے چوتھی قومی کونسل سیشن کو کامیاب کرائے۔ ساتھیوں، بلوچستان نیشنل پارٹی کی وجود جب سے ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک کئی مراحل سے گزرتی ہوئی اپنے کارکنوں، اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے جونیئروں کی تربیت کرتی آ رہی ہے، لیکن وقتاً و فقتاً ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں کہ جہاں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، نہ جانے اس کی وجہ ہماری کمزوری یا بلوچ دشمن قوتوں کا ایک چال ہے۔ یہ صرف بی ایم پی عوامی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، میرے خیال میں ہر قوم پرست وطن دوست جماعت کے ساتھ یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ جہاں آگ لگتی ہے وہاں پتہ لگتا ہے۔ ہمیں اتنا جلدی اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ بار بار ہمارے ساتھ بھی یہی واقعات ہو رہے ہیں اور بار بار باقی جماعتوں کے ساتھ یہی واقعات ہو رہے ہیں۔ بی ایم پی عوامی کے فکری، شعوری، سیاسی ساتھی ہو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمزوری ہم میں کہاں سے ہے۔ یہ کمزوری صرف اور صرف ہمارے نا اتفاقی، انا پرستی کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ جب تک ہماری قوم پرست جماعتیں اپنے ذہن میں، اپنے وجود میں یہ خیال نہیں رکھیں گے کہ اس وطن کی خاطر، اس قوم کی خاطر، اس مادر وطن کی خاطر، اس سرزمین کی خاطر جس کی خاطر ہمارے آباء و اجداد نے ہزاروں سالوں سے قربانی دے کر کے یہ وطن ہمیں دلا دیا، اور آج ہم اس وطن میں بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہزاروں سال سے اس مادر وطن میں آباد ہیں۔ بزرگوں نے اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے ایک وطن بنا کے دے دی، لیکن ہم ان کے اولاد کتنے نااہل ہیں، کتنے نامراد ہوتے جا رہے ہیں کہ اپنے انا، اپنے بغض، اپنی حسد کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو کے وطن دشمن، قوم دشمن قوتوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں آ کے ہمارے اندر توڑ ڈالے اور ہمیں یکجہتی سے دور رکھے۔ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں، میرا یہ وعدہ ہے، انشاءاللہ اللہ نے ہمت دی، حوصلہ دی، بلوچستان کے اس پرآشوب حالات میں کوشش کروں گا کہ قومی یکجہتی کی طرف بلوچستان کے لوگوں کو اور بلوچستان کے قوم پرست پارٹیوں کو مائل کرنے کی کوشش کروں۔ نواب نوروز خان شہید، نواب اکبر خان شہید اپنا خون دے کر کے آپ کی وطن کی آبیاری کی تھی۔ اس کے بعد میر غوث بخش بیزنجو، سردار عطا اللہ مینگل، نواب خیبر مری، ڈاکٹر عبدالحی بلوچ، کئی اور ساتھی ان نے اپنے فرائض بخوبی انجام دیے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اب باری ہے ہماری
کیا ہم اس پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھیں گے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں اس وطن کے لیے، اس قوم کے لیے، اس یکجہتی کے لیے، اس دوستی کے لیے، اس ہمدردی کے لیے؟ کیا ہم کچھ کر سکیں گے؟ ہاں بالکل کر سکیں گے، کیونکہ ابھی ہم جو ہے، ہم اس ایج میں، اس بیج میں ہم لوگ زندگی کے آخری مراحل سے گزر رہے ہیں۔ ہم اپنی آنے والے نسل کو ایک ایسی سوچ، ایک ایسی سیاست، ایک ایسی وطن دوستی، ایک ایسی قوم پرستی سکھا کے جائیں، بتا کے جائیں کہ کل کو آنے والا جو تیزی سے دنیا چل رہی ہے اور جو سائنسی جدید چیزیں بن رہی ہیں، اس حوالے سے اگر ہم آگاہی نہیں دیں گے تو آنے والے وقت ہمارا یہ نوجوان ہمیں ہی برا بھلا کہے گا کہ ہمارے جانے والے، ہمارے گزشتہ جو ہماری لیڈرشپ تھی، ان لوگوں نے صرف اپنی سیاست، اپنی توانائی اپنے انا کے لیے خرچ کی، لیکن ہماری قوم کے لیے کچھ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے، ہمارے نوجوان کے ذہنوں سے وطن دوستی اور قوم پرستی کی بات نکلتی جا رہی ہے۔ ان کو ایسی ایک ماحول میں راغب کیا جا رہا ہے جہاں فساد ہی فساد، بربادی برباد، ہمارے نوجوانوں کو تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو منشیات کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو اپنے قوم کے بارے میں، اپنے وطن کے بارے میں بات کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ لیکن ہم تندوئی سے اپنا پیغام اپنے نوجوانوں تک پہنچاتے رہیں گے کہ کچھ بھی کرو، اپنے وطن کو، اپنی قوم کو کبھی مت بھولنا، اس کو یاد رکھنا، کیونکہ 1000 سال پہلے آپ کے آباء و اجداد نے جو وطن ہمیں دی تھی، ایسی وطن نہیں تھی، اللہ کی رحمت تھی جس کے نیچے دنیا کے جدید دور کے تمام خزانے موجود ہیں۔ بدقسمتی سے یہی خزانے ہماری قوم کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ اس کی حفاظت، اس کی ساحل کی حفاظت، اس کی وسائل کی حفاظت، اس کی ننگ و ناموس کی حفاظت، یہ آنے والے نوجوانوں کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں جدید تقاضوں کے حوالے سے جو کچھ ہو رہی ہے، ان حوالوں سے ہمیں بہت سے خطرات لاحق ہے، ہماری قومی وجود کو خطرہ ہے، ہم اپنی بات نہیں کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مل جل کے ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے قربانی دی تھی کہ آج ہم اپنی وطن دوستی اور قوم پرستی کو ایسے ہی نیلام ہونے دیں، اور کل کو یہ جو دنیا کی جدیدیت ہو رہی ہے، جہاں سے سپر پاور ادھر مداخلت کر رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں، وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ آئیں گے ان کی جلغار ہوگی، باقی قومیں آ کے آباد ہوگی، تو کوئی ایسا وقت آئے گا کل کو ہمارے اگر کچھ بچے یہاں بچے رہے تو یہی کہیں گے کہ ہمارا آباء و اجداد کا وطن جو ہے بلوچستان تھا، اس کا نام ایک زمانے میں بلوچستان تھا۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کی اور ہماری کوشش ہوگی کہ اپنی وطن دوستی اور قوم پرستی کو اپنے ذہن میں رکھے، اس کے بعد آپ کی مرضی جو اس مملکت خداداد میں جو سیاست ہو رہی ہے اس کو اپنے طریقے سے کرے، ووٹ آپ کی مرضی جس کو دے دے، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کہتے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اپنی وطن کو، اپنی قوم کو اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں ایسے بسا کے رکھے کہ جسے کوئی کاروباری شخصیت یا کوئی ایسے فرد یا ایسے افراد یا ایسے گروہ یا ایسے پارٹیاں ہائی جیک کر کے نہیں لے جائے کہ آپ کو منع نہیں کرے کہ آپ وطن دوستی اور قوم پرستی سے ہٹ جائیں اور ہمارے لائن پہ چلیں۔ پارٹیاں تو بہت ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، سلوگن بھی دیتے ہیں، غربت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں ہماری اس پلیٹ فارم سے میں گزارش کرتا ہوں، جو جھٹکے میرے پارٹی کو لگ رہی ہیں وہ صرف میں کوشش کرتا ہوں اتحاد و یکجہتی کے لیے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ سیٹوں کے لیے کر رہا ہے،
میں بخدا مجھے سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر مل جائے اللہ کی رحمت، اگر نہ ملے میں نے یہ سیٹیں بھی دیکھی ہے، میں نے وزارتیں بھی دیکھی ہے، میں نے اسمبلیاں بھی دیکھی ہے، ہم نے پارلیمنٹ بھی دیکھی ہے، صرف اور صرف میرا وجود کا خواہش یہی ہے کہ بلوچ قوم کو یکجا ہونا پڑے گا۔ ابھی میں کہتا ہوں اختر جاں مینگل عمر کے اس حصے سے ہے، اسے پر ہے جو آخری ہے، ہمارا بھی وہی حصہ ہے، ڈاکٹر مالک کا بھی وہی عمر کا حصہ ہے۔ ابھی میری گزارش ان سے ہے قوم کی خاطر، اس وطن کی خاطر، اس مادر وطن کی خاطر جو سیاست آپ لوگ کرتے ہیں کرے پارلیمانی، ہمیں آپ سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کچھ نکات ایسے ہو جہاں وطن کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے یکجہتی پیدا کی جائے۔ جس طرح بی ایم پی عوامی کے اندر لوگ پیدا کیے گئے، یہی ایک مومنٹ ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، اس وجہ سے میری نفی کی گئی، مجھے چیلنج کیا گیا کہ آپ اس مرحلے پہ نہیں جائیں، ان حالات پہ نہیں جائیں، یکجہتی پہ نہیں جائیں، اگر جاؤ گے آپ کا پارٹی کو ہم توڑ کے رکھ دیں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ میں اکیلا بھی رہوں گا، میں ہر بلوچ کے گھر پہ جاؤں گا، میں ہر بلوچ کے گھر پہ جاؤں گا، میں ہر بلوچ کو منت کروں گا کہ وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے لیکن اپنے دل و دماغ میں وطن دوستی اور قوم پرستی کو پنپنے دیں اور اس کو پرورش ہونے دیں، بھلے اس کی مجبوریاں جہاں بھی ہو، لیکن اپنے دل سے اور دماغ سے قوم پرستی کی سیاست کو اور وطن دوستی کی محبت کو جدا ہونے نہ دے۔ جب اگر یہ دوستی نکلی اس کے بعد میرے خیال میں آنے والے آپ کے نسلوں کے لیے کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مہربانی کرو اپنے پارٹی کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے سرزمین کے لیے اپنے اندر ایک ایسا جوش اور ولولہ اور جذبہ ایسا قائم کرو کہ بیچ میں آنے والے جو آپ کو توڑنا چاہتے ہیں وہ آپ کو توڑ نہیں سکے۔ مجھے پتا ہے میرے پارٹی کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا، اگر یہی بات اختر جاں مینگل کل کو کھل کے کہے یکجہتی کے لیے، مجھے یقین ہے اس کے پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ اس کو ویٹو کریں گے یا اس کو اس سے ہٹیں گے۔ مجھے پتا ہے ڈاکٹر مالک کے نیشنل پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں اور میں جانتا بھی ہوں، وہ بھی اتحاد یکجہتی کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کی مفادات، جس کے اپنے ذاتی اغراض اس پولرائزیشن میں زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ جب بلوچستان میں بسنے والے لوگ ایک ساتھ ہو گئے، آپ یقین جانیں ترقی آپ کے دروازے پہ آئے گا۔ آج آپ ایک ملازمت کے لیے ہر وزیر کے دروازے پہ جاتے ہیں شاندار قوموں کے لیے، لیکن کیا کریں، مجبوری ایسا ہے کہ آپ کے پہاڑوں کے دامن میں، آپ کے صحراؤں میں، آپ کے سمندروں میں، آپ کے زمین کے نیچے اللہ پاک نے کئی خزانے آپ کے لیے چھپا کے رکھے ہیں، لیکن نظر بد رکھنے والے وہ آپ کو اپنے لیے استعمال کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ جب آپ اپنے حقوق کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے اتنے مسائل پیدا کریں گے کہ آپ ایسے پھنسیں گے کہ اپنے بچوں کا روزی روٹی کروں یا اپنی وسائل کی بات کروں یا اپنے قوم کی نیک نامی اور خوش نامی کے لیے بات کروں۔ یہ ہماری غربت سے، ہماری کمزوری، ہماری غربت، اس سے فائدہ اٹھا کر کے ٹکے کے نوکری کے لیے دو ٹکے کے وزیر بیٹھ کر کے ہمارے عظیم بلوچوں سے جو ہے 5-6 لاکھ روپے مانگ کر کے ان کو منت سماجت کے بعد ایک نوکری دے دیتے ہیں، اور وہ ماں اور وہ باپ اس بچے کو جو پڑھا لکھا کے بھیج دیا ہے وہ کیا کرے؟ وہ اپنے بالیاں بیچتے ہیں، وہ اپنے بکریاں بیچتے ہیں، وہ اپنے لیاف بیچتے ہیں، وہ اپنے مال مڈی بیچتے ہیں، اپنے بچے کے لیے 8-10 لاکھ روپے میں ایک نوکری لے لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ 8-10 لاکھ روپے آہستہ آہستہ جمع ہوتے جائیں گے، اس بچے کا مستقبل بہتر ہوگا، یہ ترقی کرے گا، اس مملکت کے اندر کام کرے گا اور اپنے لیے روزی روٹی کمائے گا۔ یہ صرف ہماری کمزوری غربت کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ ہماری کمزوری جب ختم ہوئی
تو ان کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، اگر غربت ہماری ختم نہیں ہوتی ہے تو یکجہتی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا دل، ہمارا دماغ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہم کیوں کسی کے کہنے پر اپنے دل اور دماغ کو اپنے ہم وطنوں سے، اپنے قوم سے علیحدہ کر کے دوسروں کی منت سماجت کرے، ایک ٹرانسفارمر کے لیے یا ایک شمسی کے لیے، جدید دور کا جو چھوٹے چھوٹے چیزیں آئی ہوئی ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو کیوں ہم ذلیل کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنا وہی وقت، وہی دادا پردادا آبا و اجداد کے اس غیرت کو یاد کر کے تھوڑا سا سوچ لے کہ ہمارے آبا و اجداد، شکر ہے کہ ہم آج کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈالے لگائے ہوئے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ ایک گدان نہیں ہوا کرتا تھا، وہ اپنے لوگوں کو جمع کرتے تھے، وہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے ایک ہی مجلس میں فیصلہ کرتے تھے اور اپنے فیصلے پہ عہد و پیمان پہ قائم رہتے تھے، اور ان کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا جابر، ظالم جو بھی ہوتا تھا ٹک نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنا ایک چھوٹی سی سیاسی گیدرنگ کے لیے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس پنڈال میں جائیں گے پتہ نہیں کون ناراض ہوگا، اس پنڈال میں جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس سوچ کو جب میں BNP عوامی کے ساتھیوں سے، نظریاتی اور فکری ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ذہن سے اور باقی ساتھیوں کے ذہن سے جہاں تک آپ لوگوں کا واسطہ ہے، اس چیز کو اگر نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کی قسم آپ لوگوں کے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا، آپ کے حقوق کوئی غصب نہیں کرے گا، کسی کو جرأت نہیں ہوگا کہ آپ کو اٹھا کر کے زندانوں میں ڈال دے، کسی کو جرأت نہیں ہوگا کہ آپ کو روڈ پہ کھڑا کر کے تذلیل کرے، کسی کو جرأت نہیں ہوگا کہ آپ کا ڈگری کو لے کے آپ کے منہ پہ مارے، کسی کو جرأت نہیں ہوگا کہ نوکری کی درخواست کو لے کے آپ کے منہ پہ مارے۔ آپ اپنے اندر اتحاد و اتفاق کے لیے ایک ماحول بنائیں۔ دوسری پارٹیاں ہیں ہماری قوم پرست، ان سے بات کرے، شرمائے نہیں، ان کو منت سماجت کرے۔ اگر ان کو لالچ ہے اقتدار کی، ان کو لالچ ہے پارلیمنٹ کی، ان کو مبارک ہو، ہم ان کے سامنے وڈرا ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس بنیاد پر جب یہ قوم کے لیے، قوم کی خاطر، اس دھرتی کی خاطر، اس وطن کی خاطر جس کو کہتے ہیں مادر وطن، اس مادر وطن کا واسطہ دے کے ان کو کہہ دے کہ آپ لوگ کئی نکاتوں پہ آپ لوگ ایک ہو جاؤ، جتنے کم سے کم، بھلے اگر کوئی الیکشن آتا ہے اس میں مقابلہ کرو، لیکن اس کے بعد اپنے عمومی مسائل پر ایک ساتھ ہو جاؤ۔ میں اس پلیٹ فارم سے ایک بار پھر بلوچستان نیشنل پارٹی، باقی وجود رکھنے والے وطن دوست قوت جتنے بھی ہے، سب کو BNP عوامی کی طرف سے دعوت دیتا ہوں کہ آؤ یکجہتی پہ، آؤ دوستی پہ، آؤ بھائی چارے پہ، آؤ ایک ساتھ مل کے اپنی وطن کی دفاع کرو اور اپنی وسائل کی دفاع کرو۔ اگر یہ نہیں کرو گے نہ یہ وطن رہے گی نہ وسائل رہے گی، صرف آپ کے حصے میں ہر ہمیشہ غربت ہی رہے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے واحد حل ہمارے پاس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں اس مملکت خدا داد کا حال حوال آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے جو قومیں بے ترتیب ہوتی ہیں ان کا حشر یہی پاکستان جیسا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ملک جس کے اندر سمندر کی کمی نہیں، صحرا کی کمی نہیں، سبز پہاڑ کی کمی نہیں، خشک پہاڑ کی کمی نہیں، معدنیات کی کمی نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کتنے بے ترتیبی سے چل رہا ہے، بھیک پہ یہ ملک چل رہا ہے، اس کی وجہ کچھ نہیں ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ جی الیکشن کریں گے، بھائی صاحب الیکشن کرو گے کیا ہوگا؟ عمران خان آئے گا۔ عمران خان آیا، ہم نے دیکھا بلوچستان تو ویسے ہی آپ لوگوں کا روزمرہ کا ناشتہ ہے، اس کے وسائل، اس کا ساحل ناشتہ ہے، لیکن باقی پاکستان کو کیا کیا؟ عمران خان نے کچھ نہیں دیا۔ کہتے ہیں کہ بھی نواز شریف کو ہم اور آپ سب گواہیں، اس ملک میں آئے ہیں، حکومتیں بھی کی ہے، پیپل پارٹی بھی آئی ہوئی ہے، مولانا صاحب بھی آیا ہوا ہے، کہتے ہیں جی ریفریش الیکشن ہو جائے تو ملک ٹھیک ہوگا۔ تو
تو کیسے ہوگا؟ یہی عمران ہوگا، یہی شہباز ہوگا، یہی نواز شریف ہوگا، یہی پیپل پارٹی ہوگا، یہی مولانا ہوگا، لوگ تو یہی ہیں، یہی پارٹیاں، یہ آ کے اس کو کیسے، وہ فارمولہ کون سا ہوگا کوئی جو آئیں گے اور اس ملک کو ان قرضوں سے یا ان بدحالیوں سے کیسے نکالیں گے؟ سب سے بہتر یہی ہے کہ ترتیب ٹھیک کیا جائے، کیونکہ اگر ہم زیادہ بات کریں گے، کیوں اس وقت ہم غلام ہیں، غیر اعلانیہ غلام ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں بلوچوں کو، ہم ہیں غلام، صرف اناؤنس نہیں کیا گیا ہمارے لیے کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ غلام ابن غلام ہو، لیکن ان اناؤنس ہم غلام ہیں۔ اگر غلام نہیں ہوتے ہمیں بولنے کی اجازت ہوتی، ہمیں بحث کرنے کی اجازت ہوتی، ہمیں اپنے حقوق مانگنے کی اجازت ہوتی، لیکن ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے یہ حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ الیکشن ہوگی تو کیا ہوگا؟ نواز شریف آئے گا، نواز شریف نہیں آیا، اپنا یہ کیا نام ہے عمران خان آئے گا، آیا یہ ملک، پھر اس کے قرضے ختم ہو جائیں گے؟ قرضے ختم نہیں ہو جائیں گے۔ جو الیکشن لڑ کے آئیں گے کنگلے ہوں گے، پھر ادھار لیں گے، پھر کھائیں گے، پھر بھاگ جائیں گے، پھر آ جائیں گے۔ ترتیب کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ میں ان قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو اس ملک کا محافظ سمجھتے ہیں، مہربانی کر کے ترتیب کو صحیح کرے۔ اس ملک کا جب ترتیب صحیح ہوگا تو جہاں جمہوری پارٹیاں بھی چلیں گی ان کے بھی حالات ٹھیک ہوں گے، جہاں کے بسنے والے لوگوں کے بھی حالات ٹھیک ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ ہم ایسے خطے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہر جانب سے ہمارے دائیں بائیں فینسنگ کی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آجوج ماجوج تو ہم ہیں۔ مغرب پہ فینسنگ، شمال پہ فینسنگ، مشرق پہ فینسنگ اور جنوب کی طرف سمندر، ہمیں ہر طرف سے ایسا باندھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ہم آجوج ماجوج کی قوم ہیں اور اس خطے میں پھنسے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ خطہ بہت امیر ہے، وہ بلوچستان کا ہو یا پاکستان کا دوسرے خطے ہو، امیر تو بہت ہے، لیکن ان کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے کہ یہ IMF ورلڈ بینک کے قرضوں سے نیچے نکل ہی نہیں رہا ہے۔ ہر چیز کے لیے قرضے اور بوجھ کس پہ ڈال رہے ہیں؟ لوگوں پہ۔ ہر چیز کو مہنگا کر کے پھر بھی قربانی مانگ رہے ہیں۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں میں تھوڑی سی اگر شعور اور آگاہی ہو، ہر ہمیشہ ان معاملات میں بلوچستان ہرا بردستہ رہا ہے۔ اگر حقوق نہیں دیے جائیں گے تو لوگ اکٹھے ہوں گے، لوگ احتجاج کریں گے، لوگ حکمرانوں کو تنگ کریں گے، تو ان کے جو خواب غفلت ہے اس میں خلل ڈالیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے، لیکن لگ تو نہیں رہا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک اس ملک کو قائم دائم رکھے، لیکن جو حرکتیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں، جو اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جن عہدوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، جو اس وطن کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ یا پورا پاکستان سے جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ آج کل چھپے ہوئے چیز نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج کل یہ جو خبروں کی رسائی ہے وہ چھپ نہیں سکتی، اندر کی باتیں نہیں چھپتی، ظاہری باتیں تو ویسے ہی۔ اس ملک کو خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے ترتیب کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ترتیب کو ٹھیک کرنے کے لیے ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسے کریں گے۔ ہر کوئی جب سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس ملک کو میں ٹھیک کروں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے، بس دعا کرو کہ یہ ملک بچ جائے۔ لگ نہیں رہا ہے اس کو، اس قابل ان لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے، ورنہ الزام ہے بلوچوں پہ، کہتے ہیں کہ بلوچ جو ہے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے پنجگور کے جلسے میں کہا تھا کہ بلوچوں سے اس مملکت خداداد کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے ان لوگوں سے جو وہ عہدوں پہ بیٹھ کر کے دیمک کی طرح اس ملک کو چاٹ رہے ہیں، دیمک کی طرح اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ خطرہ ہے ان لوگوں سے، اور وہ چاٹ چاٹ کے اس دھرتی پہ نہیں رہتے ہیں، اس ملک میں نہیں رہتے ہیں۔ کوئی کینیڈا میں ہوتا ہے، کوئی امریکہ میں ہوتا ہے، کوئی انگلینڈ میں ہوتا ہے، کوئی فرانس میں ہوتا ہے، ادھر یہ پھر نہیں بستے ہیں۔ پھر ان کے لیے ستم ظریف یہ ہے کہ آنے والے کہتے ہیں کہ جو پچھلے نے جو کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتانا ہے، لب کشائی نہیں کرنا ہے، جو اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی میں سنبھالتا ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں وہی ریپیٹ ہو رہا ہے۔
اس طریقے سے ملکیں نہیں چلتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بنانا ریپبلک، میں کئی دوستوں سے یہی پوچھتا ہوں کہ بنانا ریپبلک ہوتا کیا ہے؟ تو ابھی یہ جو عمران خان کا دور، اس کے بعد کا دور، ابھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ بنانا ریپبلک کا مطلب پاکستان، جہاں نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین پہ عمل درآمد ہے، نہ کوئی انسانی حقوق ہے، کچھ پتہ نہیں۔ جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے، وہاں ایک جانور دوسرے جانور کو کھا لیتا ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ جا کے کسی درخت کے سائے میں سو جاتا ہے، پھر 500 جانور اس کے پاس سے گزرے، وہ ان کو چھیڑتا نہیں ہے۔ جہاں بدبختی یہ ہے کہ بلوچستان کے امن کو ایسے بالا کیا ہوا ہے صرف اس سمگلنگ کی وجہ سے، اس دھندے کی وجہ سے، کہ آج شریف آدمی بلوچستان سے یا بلوچستان کے RCD ہائی وے سے گزرتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتا ہے، کوئی اپنی فیملی کے ساتھ گزر نہیں سکتا ہے۔ قدم قدم پہ وار لاٹ بٹھائے ہوئے ہیں، قدم قدم پہ دھندے چل رہے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں جو اس سمگلنگ سے جو پیسہ اور کمائی ہو رہی ہے، صرف اور صرف یہاں کا چوکیدار سے لے کر کے بڑے سے بڑے آدمی تک ایک سال قسم اٹھا کے کہہ دے کہ ہم نے IMF سے جان چھڑانا ہے، یہ بلوچستان کا صرف سمگلنگ کا پیسوں کو اکٹھا کیا جائے تو 3 سال کے اندر پاکستان کے قرضے ادا ہو سکتے ہیں جو انڈیویڈول کے جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ان کے اوپر الزامات لگ جاتے ہیں، اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ان کو پارلیمانی پالیٹکس سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر بلوچستان اس ملک کے جغرافیے کے اندر ہے تو آپ بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہم آپ سے بہت پہلے کے مسلمان ہیں، آپ بعد کے مسلمان ہو، اور بعد میں آ کر کے ہمیں چیلنج کرتے ہو کہ اچھا مسلمان میں ہوں، آپ مسلمان ہو، ہم آپ کے زیر نگین ہے ضرور، لیکن ایک بات یاد رکھے، قوموں کو اتنا دبایا نہیں جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی عذاب تیرے اوپر نازل ہو اور تیرے بچے ایسے روئے جیسا ہماری مائیں اور بہنیں روڈوں پہ رو رہے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ یہ کام اجتماعی ہو رہا ہے لیکن اللہ کی لاٹھی تمہارے اوپر انفرادی بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ آواز نکل نہیں سکتی ہے، کیونکہ تم اتنا ظالم ہو، اتنا ظلم کر چکے ہو۔ جب اللہ کی لاٹھی آپ کی اوپر آ جاتی ہے تو ہم تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے، لیکن ہوتا آپ کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کا شہری سمجھے، غلام نہ سمجھے۔ جب آپ ہمیں غلام سمجھتے جائیں گے، غلام والا ٹریٹمنٹ کرتے رہیں گے تو ہماری نوجوان نسل متنفر ہوتی جائے گی، سر کٹائے گی، سر جھکائے گی نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ معاملات کو ایسے حل کیا جائے، اگر آپ وفادار ہو اس وطن کے، اب اگر آپ وفادار ہو اس ملک کے، بہتر یہی ہے کہ بلوچستان کے معاملات، پاکستان کے معاملات جتنے بھی ہیں، بیٹھ کر کے ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر لاٹھی کے زور پر، بندوق کے زور پر حل کرنے کی کوشش ہوتی تو انگریز یہاں 180 سال راج کر کے گیا، لیکن آخرکار اس کو جانا پڑا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ یہی مملکت خدا داد قائم دائم رہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ بلوچ آنے والے نسلوں میں اسی ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے، اپنی بہتری کے لیے رہیں اور کام کرتے رہیں۔ اگر ہمیں تنگ کیا جاتا ہے تو اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو نفرت ہو جاتی ہے۔ نفرت کو کم کیا جانا چاہیے، اس میں آپ کی بھی قصور نہیں ہے، ہماری بھی قصور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں بر صغیر جو ہے 800 سال سے غلام رہی ہے، 600 سال مغلوں کا، اور بیچ میں باقی حملہ تھے، اور 180 سال گوروں کا جو یہاں حکمرانی کر کے گئے ہیں۔ وہ ہمیں یہاں ہماری خدمت کے لیے نہیں آئے، ہمیں غلام بنائے تھے۔ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، 1947 والی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم غلام تھے، آزاد ہو گئے، لیکن ہم مکمل آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ایک گروپ سے آزاد ہو گئے ہیں، دوسرے کے غلامی میں ہم جا چکے ہیں۔ یہ صرف میں بلوچستان کی بات نہیں کرتا ہوں، میں پورا پاکستان کی، وہ پنجاب ہو یا خیبر ہو یا سندھ ہو یا بلوچستان ہو یا بلتستان ہو یا گلگت ہو، ابھی تک ہم غلامی کی زنجیروں میں ہیں۔ اس غلامی کو، اس زنجیروں کو توڑنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کریں
पंजाब वाला बलोचों से नफरत नहीं करे, पश्तून सिंधियों से नफरत नहीं करे और बलोच पंजाबियों से नफरत करे न करे। उसकी वजह यह है कि मैं पंजाब में मैंने जाके देखा है, सिंध में कहते हैं कि जी मुहाजिर आए हुए हैं, और यकीन जाने मैंने पंजाब के सन ऑफ द सॉइल को कम देखा है।